تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور میرے اب کو پتا ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں ہیں. مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے، ایک آگے آدمی. ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریاکشن. آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں مولانا طارق جمیل ایڈریس سکھ کمیونٹی فرام انڈیا، جو بولے سونےحال چینٹ کریٹس ایکسائٹمنٹ. آج کا جو میں نے ٹائٹل پڑھا ہے نا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ مطلب طارق جمیل جی نے کہیں پر بیٹھ کے سکھ کمیونٹی کے بارے میں بات کری ہے. کیا بات کری ہے وہ تو ہم جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تبھی پتا چلے گا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جب انہوں نے یا کسی اور نے وہاں پہ جو بولے سنے حال بولا تو وہاں پہ بہت ایکسائٹمنٹ ہو گئی لوگوں کے اندر. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس ویڈیو کے لیے. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. آئی تھنک طارق جمیل جی کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے، کیونکہ جب بھی ہم ان کے بیان سنتے ہیں تو ہمیں اتنی ویڈیوز امپریسو لگتی ہیں اور ان کے بیان سے ہم اکثر ہی بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. اور آئی تھنک ایسا خالی ہمارے لیے نہیں ہے، آئی تھنک جو کوئی بھی ان کے بیان سنتا ہوگا نا وہ ڈیفینیٹلی بہت امپریس ہوتا ہوگا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں کیا کچھ خاص سنانے والے ہیں طارق جمیل جی. تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. واہ، سناؤ سناؤ. اور لگا دو. اچھا اچھا، یہ اسپیشلی ملنے آئے ہیں. واہ جی واہ، خوش کیتا جی. میں سمجھ تو کوئی نہیں آیا پر دل خوش ہو گیا. آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ چ رکھ لے اور سر وچ دے لیا. یہ سٹائل رات نو نماز پڑھتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے. بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور مینوں کوئی شکایت. اس تو میرا دل ٹوٹے ہوئے کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کر. چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو. میں 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. اب اس بات کو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں. وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے. آپ کے ملکوں میں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے. آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں. آپ کے پاس زندگی کی ایسیسریز ہم سے زیادہ، لیکن زندگی کو بہت مشکل. میرے ماما انگلینڈ میں گئے ایسے ہی مزدوری کرنے، بہت مالدار ہو گئے، بہت پیسہ بنا گیا. میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ماموں کو تھوڑا ٹائم دو. کہتے پتر میں ویلا، پتر میں نو ویل کوئی. 82 سے لے کر 2000 تک. 2000 میں جب امریکہ سے واپسی انگلینڈ تھی تو ان کا خود ہی فون آیا، پتر میں نو آ کے مل گیا. تو میں گیا تو اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے. کہنے کہ پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے. ایک میرا 6 بیڈ روم ہاؤس، اور آپ کو پتا ہے کہ ان ملکوں میں 6 بیڈ روم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے، ورنہ 1 بیڈ روم 2 بس ایک باتھ روم. کہنے گیا ایک 6 بیڈ روم میں میری ساری اولاد میں نے چھڑ کے چلی گئی. سر میں اس پیسے نو کی کرا، اور میرا اتنا بڑا کاروبار میں سارا بند کر کے پراپرٹی کرائے تے دے دیتی ہے. کچھ میں نے اتنا پیسہ آ رہا ہے کوئی لینا لائی کوئی نہیں. میرے تو میری مامی بولی پتر کہ ملک ویکھن دینے رہن دینے. میں بہت ڈیپلی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ اب لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا. بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے کہاں سے ڈالر 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 ڈالر. اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو صبح یا کہ ماں باپ کی زیارت کر لے اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے، کوئی کام نہ پوچھے، صرف زیارت کر، تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور جو شام کو جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے، صرف زیارت کر لے،
تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور میرے اب کو پتا ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں ہیں. مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے. ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز. اور اس میں 3 نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت ہوتی. اس میں عشاء کی نماز. تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں کھلتا. آپ کے والدہ تو آپ 6 سال کے تھے فوت ہو. تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا. سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز. تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ. اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں. ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے. تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے. تو اس جگہ کا نام ہے ابوا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا. نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن پرانے انہوں پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ دی قبر. سال کتنے گزر گئے؟ 56. 6 دن بعد بندے دے آنسو مک جاندے. آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا، پہاڑ تے چڑھے. اپریل دا مہینہ شدید گرم اور 2 چادراں ہوندیاں جس لئے حج ہوندا ہے. صرف نہ کرتا نہ پگڑی، سروی ننگا اور سخت کالے پہاڑ. آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ رکھ اور سر وچ دے لیا. یہ سٹائل ہوندہ ہے چھوٹے بچے دا جس لیے اس لمبا رومنا ہوئے پھر وہ اپنے گوڑے چاہ کے تے متھا گوڑیاں تے رکھ کے روندہ ہے. 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہ کے نکلے ہو. سارا وہ جڑا کپڑا آئی سارا پانی ہو. اب دا سینے تے سارا پانی. کئی گھنٹے مسلسل روندے رہے. اور میں اس جگہ نو آپ ویک ہے اتنے 2 بندے نہیں رہ سکتے. پہاڑ ہے ان کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ. آپ فرمایا آج رات میں اپنی ماں دے گل گزارا. سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا. آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کا بھی وزٹ کیے. اس میں ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی سب کی مائیں بیٹھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ. ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. تو انہوں اکھن کلمہ پڑھو کہ میرے بل پڑھیا نہیں جانتا ویسے بول رہے ہیں اور میرے بل پڑھیا نہیں جانتا. تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا. تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ؟ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے. کہ وہ ناراض ہیں اس سے؟ کہ جی ناراض ہیں. تو آپ نے پیغام دے گا. وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے. ان کا نام تھا علقمہ جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے؟ اسے کہنے یا رسول اللہ میں آگے. فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک، رات میں نماز پڑھتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے،
بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور مینوں کوئی شکایت اس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا، کیونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگاؤ نہ جلاؤ؟ کہا ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو، جس کو آپ نرگ کہتے ہیں، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، نرگ میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیا۔ آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو انہوں نے پتا ہے ساڑھے جنازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دفن شریف ہو کے اعلان کیتا سن لو میرا اعلان، جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، زمین آسمان دی لعنت، کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ چ قبول کوئی۔ ان رشتے برباد ہوئے پین تھوڑے کو سڑکوں پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر امتحاتاں وہ بہت زیادہ شکر۔ شہری لائف نے انہوں میں پاگل کر دیتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، جی میں اس سے سوا اور کوئی کم بھی کوئی نہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا، کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے، میں نبی رسول او ذات دا قصائی کی جوڑ خودی دکان تے پہنچ وہ اپنا گوشت ٹوک رہا ہے، تول رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا، اس نے وہ پایا تھیلے ٹوریا گھر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے پاس؟ سکتے جی آ جاؤ۔ تو گھر گیا، اس نے بوٹیاں بنائیاں، آنڈی جا پھر آٹا گنیا، انہوں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ، پھر سالن تیار کی، پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی، ایک مائی اینگ کر کے پئی ہوئی اینگ گٹھڑی بنی ہوئی، انہوں ایتھو ساتھ دیتا ماں جی اٹھو روٹی کھا لا، اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈالتا، اس سر ہلایا بس میں رج گئی، اس نے منہ صاف کیتا، انہوں لٹاون لگا تو کوئی بولن لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہیں، جس نے وہ فارغ ہویا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اسا کہ حضرت جی میری ماں ہے تے میں صبح جس لے جانا کام تے انہوں کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا تو پھر میں پہلے یہ کھانے پینے کا خیال کر کے پھر اپنے بچوں فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس نے تو انہوں لٹایا کی آخ رہی ہے؟ آکھن لگا جی میں کی دسا ماں جو ہوئی جدہ میں انہوں یہ خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت چمبو سادہ ساتھی بنا سوارگے نو تسی آدھے اللہ تینوں سوارگے چمبو سادہ ساتھی بنا او پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آکے میاں تیرا کام تیری ماں بڑھا چھڑ تیری ماں دی دعا نے تیرا کام بڑھا چھڑ سپینہ رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک کوئی چاہے مسلمان فیملی ہے چاہے ہندو فیملی ہے چاہے سکھ فیملی ہے سب بھی دوڑ لگی ہوئی اور بھی دکھائیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا بہترین نہیں آکھا جو راتی نفل پڑھے تہجد پڑھے دیا روزے رکھے ہر سال حج کرن جاوے حج بڑا اوکھا کام وہ بڑا بڑا بندہ فرمایا سب تو بڑا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال اچھا سلوک اور پھر فرمایا میرا سلوک اپنی بیوی نال سب تو اچھا پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سارے مذہب بنیا دا اتفاق کہ آدم تے حوا دا شروع اللہ نے آدم تے حوا نو بنایا پہلا رشتہ خامد اور بیوی دا قائم یہ دنیا دا پہلا رشتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا دا نکاح ہویا پھر اللہ نے زمین تے اتاریا تو یہ سب تو پہلا رشتہ اور اس چونکہ یہ برابر دا رشتہ ہوندا اس سے لڑائی
لڑائی جھگڑا تو میں بہت زیادہ ہوں. اس واسطے آپ نے فرمایا عرب دیہاتی لوگ ہیں بیویاں نو مار دیاں جی میں بازے شراب پی کے نشے اپنی بیویاں دی کٹائی شروع کر بیویاں نو مار دیاں نواں اسلام آئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی تھی اللہ دے نبی دی بیگم حضرت عائشہ ساڈے خامن سن مار دے تو آپ نے سارے مدینے دے مرداں نو اکٹھا کیتا اور انتہائی غصے وچ فرمایا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ رکھا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ رکھا سب تو بہترین مسلمان وہ ہے جڑا اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کرتا. اور آپ نے فرمایا انہوں نے خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے بولو بچا کے نہ رکھو انہوں نے خرچ کرو اللہ تمہیں زیادہ کر کے دے گے جنیا نہ کرو کہ تینوں اتنے دیتے باقی دا حساب دے حساب نہ منگیا کرو اللہ تمہیں بے حساب دے. تو زندگی دیکھو زندگی گاڑیاں اور جہازوں کا نام نہیں ہے. یہ میرے پاس 500 SCL ہے چڑھ جا کھوتے نو بھی بحال ہے تم بھی بہ جائے ایک ہو جائے اگر انسان نہیں ہے. انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے چیزوں سے نہیں صورت سے نہیں نسل سے نہیں. انسان مرد ہے یا عورت اس کی بڑائی اس کی صفات اور کوالٹیز کا کیا اسے معاف کرنا آتا ہے کیا اسے غصے کو پینا آتا ہے کیا اسے درگزر کرنا آتا ہے کیا اسے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے کیا اس کو موت یاد ہے کیا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. آپ بھی رب کہتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین پہلا رب کا تعارف ہی اللہ نے رب سے کروایا ہے. رب کو وہ یاد کرتا ہے اس کا خوف اسے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان صفات سے بنتا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کے لیے ٹائم نکالیں بیوی کیونکہ وہاں تو عورتیں بھی جاب کرتی ہیں مرد بھی جاب کرتے ہیں ان کی عورت بھی جاب کرے مرد عورت کی اصل جاب تو نسل کی پرورش جب وہ دونوں جاب کرتی ہیں تو بچے تو پیدائشی طور پر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے نہ ماں کی گود میں نہ باپ کا سایہ ملا تو وہ کیسے ان کی گرومنگ صحیح ہو سکتا. وہاں اتنے وہ بچوں کو میں ایک ڈاکٹر آیا یہاں میرے پاس میں امریکہ سے میں نے کہا کس چیز کے ڈاکٹر کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں بچوں کا. کہا بچے میں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. کہا جی سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفسیاتی مریض اور میری جو ڈیٹ یعنی ترتیب کے مطابق 6 ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا ہے. اتنے مریض ہیں بچے ڈپریشن کے کیوں نہ ماں کا پیار ملا ہے نہ اس کی گود ملی ہے نہ باپ کا سایہ ملا ہے. باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے. میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہاں میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں آپ حضرات سے ملنے کے لیے. یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین ڈاکٹر وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تو آپ ہم نے پوچھا بتاتے آپ ان کو بلا کے پوچھ. انہوں نے ان کو بلایا پرنسپل نے کہا یہ ہم ممی ڈیڈی کے سامنے نہیں بتائیں تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا آفس. پھر ان سے پوچھا اچھا بچوں آپ بتاؤ کہ سر جب صبح ہم ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے اماں ابا ہاسپٹل میں ہوتے. پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اماں ابا کلینک میں ہوتے. ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھنے کو ملتی. تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے ٹائم کوئی. تو میرے بھائیوں بہنوں زندگی کو بیلنس کرو اپنے رب کو بھی یاد کرو اور گھروں کے جھگڑوں کا ایک حل آپ کو بتا. ہماری ایک دوبن تھی ماسی شریفہ فوت ہو گئی ہے وہ بڑی لڑاکی ہے چھوٹا یا قد ہے تو وہ میری بہن کے پاس آئی کہنے لگی بی بی میری نوہاں میرے نال بڑا لڑتی ہیں میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن گیا. ایک کلچر ہے پنجاب ایم لکیر کے گئی بگے تو کلچر تو ایک ہی. تو میری بہن کو پتا تھا لڑ دیتا ہے آپ ہے تو اس نے ایسے کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے اور کہا ماسی شریفہ جس نے تیری لڑائی شروع ہو گئی اے تمیز تو دنداں دے ہیٹ دے کے نا انٹک مار کے بہ جا اینو بگڑ نہیں دینا جیڑ دیں گیا تو مر جانا. اور ہمارے ہاں تویز ڈنڈے ہر مذہب میں چلتے ہیں
اب اس نے کیا کیا, اس کو چپ چپ کرایا. کرا دیا. ہاں ایک ہفتے کے بعد آئی گل بی بی میری تے لڑائی نہیں مک گئی. کیوں مک گئی ہے؟ ماسی شریفہ چپ کر گئی. صحیح گل ہے. وہ طویل موج پائے. یہ طویل میں آپ فیملیز والے ہوں گے, یہ آپ کے اپنے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی دیتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی اونچا ہونے لگے تو دوسرا یہ میرا تعویذ اپنے منہ میں رکھ لے, بالکل. تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشی رہے. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی نہ ہو. یہ ایک کھڑکا ہے, یہ دنیا ہے, تو یہاں تو یہ اوپر نیچے کا نام بھی زندگی چلتا ہے. رہتا ہے. لیکن یہ چند دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں, آپ عظیم انسان بن جائیں. ایک اپنی زبان کی حفاظت کر, اس سے کسی کا دل نہ لگے, نہ ماں بہن کی گالی نکالے. ہمارے پنجاب میں چاہے امریکہ بھی بیٹھے ہوں گال نہیں چھڑ دے. میں خود پنجابی, ایک گالی نہ نکلے منہ سے, جھوٹ نہ نکلے, کسی کی برائی نہ نکلے. ایک اپنی زبان پہ قابو پا لیں. آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیں کہ بغیر پیسے. اور دوسرا کام ہے اپنے دل کو سب کی نفرت سے پاک کر. کوئی زیادتی کرے دل صاف کر. رات کو سونے سے پہلے کوئی ربا میں اپنے دل میں سب کو صاف کر. آپ کا قد آسمان سے جا کے لگ جائے. زندگی تو وہی ہے جو جینا ہے, چند دن, چند صبحیں, چند شامیں, کچھ نیند گئی کچھ باقی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, پتہ نہیں کس وقت میں بلاوا آ جائے. تو میں آپ سے یہ چند بات کر کے اجازت چاہوں گا. میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی اگر ان چند باتوں کا آپ خیال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو میں نے جانا ہے فیصل آباد واپس, تو میں اجازت چاہتا ہوں. واہ, سناؤ سناؤ. اور لگا دو. واہ جی واہ, واہ جی واہ, خوش کی طرح. میں نے سمجھتا کوئی نہیں آیا پر دل خوش ہو گیا. آج کی ویڈیو بہت پیاری تھی. مطلب مجھے اتنا اچھا لگا جو جو باتیں انہوں نے سمجھائی. یہ باتیں وہ ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت بار شیئر کر چکے ہیں. جب بھی کوئی بھی بیان ہوتا ہے, کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے, تو طارق جمیل جی ہمیشہ 2-3 باتوں کے بارے میں, مطلب اس باتوں کا پہرا تو ضرور دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ہر بیان میں, ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ان کی یہ بات ضرور ملے گی. اپنے اللہ کو خوش کرنا, اپنے رب کو خوش کرنا, پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو. اور اس کے بعد انہوں نے جیسے بتاتے کہ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھا کرو, اس پہ پہرا دیا کرو, مطلب ایسے غصہ نہ کیا کرو, اپنے من میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھا کرو. یہ ساری باتیں تو سچ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ سن کے ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں. اور آج جو جتنے بھی انہوں نے ایگزامپلس دے کے چیزیں سمجھائی, اور وہاں ساری سکھ کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ شاید کہیں گئے تھے اور وہاں پہ سب سے اپنے تھاٹ شیئر کر رہے تھے. تو مجھے تو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور طارق جمیل جی کہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ کس جگہ پر ساری سکھ کمیونٹی سے مل رہے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ہے تو کسی پاکستان شہر کی کسی جگہ کی ویڈیو ہے, کیونکہ سب کچھ پیچھے اردو میں لکھا ہوا ہے, تو آئی ایم شیور ہے تو یہ پاکستانی. تو ہمیں تو بہت اچھا لگا آج کی ویڈیو میں جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا, اور جو باتیں انہوں نے, جو آئی تھنک اتنے اچھے اچھے تھاٹس انہوں نے شیئر کیے نا, وہ بہت ضروری ہے. آج کل اس طریقے کے نا برین واش ہونے لگ گئے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, اور کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, چاہے وہ سوشل لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں یا وہ اکنامکلی اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیتے کہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک یہ ایسے ٹاپک ہیں جن کے اوپر ہمیں آپس میں نا ٹائم ٹو ٹائم ایک دوسرے سے بات ضرور کرنی چاہیے, تاکہ یہ جو جنریشن گیپ والی چیزیں آ گئی ہیں یہ دھیرے دھیرے کم ہو سکے, اور جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی سیوا کریں, اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں. تو ہمیں تو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اوکے, بائے.